کمی اس میں کی، اور اسی طرح خوراک اور طعام میں میں نے کمی لائی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ نتیجہ یہ ہوا میرے اس وزٹ کا، میرے عزیز بھائیوں، پاکستان کے تمام مسلمانوں یہ خوشخبری سن لو، اور ان بدقسمتوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں جو نام نہاد ریاست مدینہ کا نام جو وہ لیتے ہیں، میں پہلے ان کو کہتا تھا کہ بس بدوار زبان سے کم از کم آپ ریاست مدینہ کا نام نہ لیں، آپ بدنامی کر رہے ہیں، آپ دروازے بند کر رہے ہیں مدینہ منورہ کے۔ انہوں نے اس وقت کہ ان کا خیال تھا کہ سعودی عرب اس سال اخراجات میں بہت بڑھوتری کر رہے ہیں، اور 1800 ریال 2019 میں جو آخری حج ہوا ہے، سعودی عرب حج اخراجات جو ہم سے مانگتے تھے، اعلان انہوں نے کیا تھا 1800 ریال تھے۔ کتنے تھے؟ 1800۔ اور پھر ہمیں پتہ چلا تھا، ان کو پتہ چلا تھا، اس لیے انہوں نے جو فارمیٹ تیار کیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب اس سال 5000 ریال مانگتے ہیں، لیکن سعودی عربیہ بہت پریشان ہے۔ تو میں نے وہ چیلنج قبول کیا کہ ٹھیک ہے 5000 ریال بھی وہ لے لے، 5500 ریال بھی لے لے، پھر بھی میں حج 7 لاکھ سے بھی نیچے لاؤں گا۔ لیکن ہوا کیا؟ سعودی عربیہ پریشان تھا، انہوں نے اعلان کیا ڈی کیٹیگری کے حوالے سے کہ ہمیں پوری دنیا کو، صرف پاکستان کو نہیں، 9045 ریال کا مطالبہ انہوں نے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج پی ٹی آئی کا حکومت ہوتا، خدا نہ خواستہ، تو یہ حج پھر 11 لاکھ پر ہوتا۔ کتنے پر؟ 11 لاکھ پر ہوتا۔ لیکن ہم لگے رہیں۔ اور آج آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، آج تک میں نے پریس کانفرنس نہیں کیا ہے حج کے حوالے سے، جو پریس کانفرنس کروں گا انشاءاللہ 6.5 لاکھ سے بھی تقریباً کم ہوگا انشاءاللہ۔ جو اخبارات میں 7,55,000 آئے ہیں، انشاءاللہ اس سے کم ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ 6.5 لاکھ سے بھی انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے بھی کم کر دو، یہ میری کوشش ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے شہباز شریف کی قیادت، مولانا فضل الرحمان کے سپاہی کی قیادت، اور یہ ہے وہ زرداری کی حکمرانی جو تم لوگ آئے روز تکتے نہیں اور کہتے وہ چور ہے۔ آج آپ کے سامنے ان کے ڈاکے سامنے لاؤں گا کہ انہوں نے حج کے عہد میں کتنے ڈاکے کیے ہیں۔ یہ ڈاکو تھے حج کے حوالے سے، اور اسی ڈاکوں کی وجہ سے انہوں نے حج کو مہنگا کر دیا تھا۔ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں عبدالشکور چکر کے لیے گیا تھا۔ ہاں وہاں چکر کے لیے گیا تھا۔ تحقیق کرو بھائی جان، میں چکر کا عادی بندہ نہیں ہوں، میں سیر سفاٹے کا عادی بندہ نہیں ہوں، میں جو بھی کچھ کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے لیے اور پھر اپنے پاکستان کے لیے کرتا ہوں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے میں مفتی محمد فرید کا خلیفہ ہوں، میں دارالعلوم حقانیہ کا فاضل ہوں، میں دارالعلوم حقانیہ کے بزرگ فرشتہ صفت جیسے بزرگوں کا شاگرد ہوں۔ میں حج کے حوالہ سے یاد رکھو، کم از کم آپ کو دروغ بیانی، جھوٹ نہیں کہوں گا، اور یہ بھی آپ کو باور کراتا ہوں کہ میں سیر سپاٹوں والا نہ پہلے تھا نہ آج ہوں۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں ایم این اے ہونے سے پہلے میں نے کسی ملک کا چکر لگایا ہو، سیر سپاٹا کیا ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ میں حج پہ گیا ہوں، میں عمرے پہ گیا ہوں، میں نے کبھی یہ چکرے وغیرہ نہیں لگائے ہیں، تو میں وہ آدمی نہیں ہوں جس کے اثر ہمارے بعض دوست سوچتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کے تبلیغ کے لیے جاؤں گا، اور تبلیغ کے لیے دروازے کھولیں گے انشاءاللہ۔ تبلیغ کے لیے کیا دروازے کھولیں گے؟ رعونیت کے لیے نہیں، روحانیت کے دروازے کھولیں گے انشاءاللہ۔ ہاں رعونیت کے نہیں، ختم نبوت کے پرچار کے لیے جائیں گے،
اور جس کے ختم نبوت پر زبان لڑکتا ہے اس طرح نہیں، وہ ختم نبوت کا لفظ تک نہیں بول سکتے۔ مدینہ منورہ کا نام کس نام سے کس زبان سے وہ لیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس لیے ہم اس کے اتھارٹی کے ساتھ خاتم النبیین کا لفظ زیادہ کرتے ہیں تاکہ قیدیانیوں کے دل جو ہے وہ دکھ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس پر مدینہ منورہ کے اندر وہ خوش ہو جائے۔ تو اس لیے کہ ان کے ساتھ قیدیانیوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہے، اور اب انشاءاللہ بھی نہیں آئیں گے، اور اس طرح رہے فرار اختیار کیا کہ پھر نہیں آئیں گے۔ اور انشاءاللہ آئندہ مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے کہ آپ ہم سب کا ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، ایسے آسانیاں پیدا کریں گے کہ لوگ عمرے پر بھی سستے عمرے کا پیکج بھی متعارف کرائیں، سستے زیارات کا پیکج بھی متعارف کرائیں، اور اپنے اقلیتی برادری کا ہم بھی خیال رکھتے ہیں، وہ ہمارے پاکستانی برادری ہیں، ان کا بھی بالکل، ان کے لیے میں جن کے مشکلات ہیں میں چونکہ ان کا بھی منسٹر ہوں، ان کے لیے بھی بہت سے آسانیاں پیدا کروں گا۔ اور انہوں نے آپ کے فنڈ پر جو ڈاکے ڈالے ہیں ان کا حساب آج میں نے مانگا ہے کہ اس سے پہلے جو اقلیتی برادری کے جو فنڈ جنہوں نے کایا ہے، ہڑپ کیا ہے، ان کے پیٹ سے نکال کر آپ کو دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ شکریہ جی۔ بہت سے کرپشن کے کیس آئیں گے، بہت سے کرپشن کے کیس آئیں گے، اور یہ کرپشن آپ کے مد میں کیا ہے جو ہمارے اقلیتی برادری ہے، تو پاکستان کو امیج کو خراب کرنے کے لیے سب کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو حج کے حوالے سے بھی آپ مطمئن رہے، اور مدینہ منورہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے حوالے سے آپ مطمئن رہے کہ آپ کا یہ دوست عاشق رسول ہے، اور انشاءاللہ عشق رسول پر جان بھی نچھاور کریں گے، کو کامیاب اور کامران رکھے۔ اور شہباز شریف کا میں اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے ساتھ انہوں نے حج کو سستا کرنے کے حوالے سے آج انہوں نے پیغام بھیجا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے بھی ہمارے ساتھ کردار ادا کیا ہے، اس کا بھی، اور اسد محمود صاحب نے بہت بڑا کردار اس حوالے سے ادا کیا ہے، اس کا بھی، اور شہباز شریف نے میرے حلقے میں جو آگ بڑکٹا تھا اور بہت سے جنگلات جل گئے تھے، اور وہاں کے صوبائی حکومتوں نے مجرمانہ غفلت برتی تھی، کیونکہ وہ جنگلات جو ہیں یہ ان کی ملکیت میں آتے ہیں، تو انہوں نے وہ آگ کو بالکل کھولی چھٹی دی تھی۔ میں نے بھی رابطہ کیا اپنے وزیر اعظم کے ساتھ، اور عبدالواسع صاحب نے بڑا کردار ادا کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے ہوائی وزٹ بھی کیا، اور صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں جو ان کی آگ کو بجھانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا، شہباز شریف کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے باہر دنیا سے جہازیں منگا کر اس آگ کو ٹھنڈا نہیں، ان کو بجھا دیا۔ تو میرے اپنے خلقے کی طرف سے میں شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے خلقے کے مسائل اسی طرح ہمیشہ اجاگر کرتا ہوں، کیونکہ شیرانی قوم بہت غیرتی قوم ہے، شیرانی قوم بہت غریب قوم ہے، تو یہ مطالبہ میں شہباز شریف سے براہ راست بھی کروں گا کہ ان کا جو نقصان ہوا ہے ان کا ازالہ کیا جائے، کیونکہ ان بیچاروں کا سارا روزگار یہ جنگلی حیات اور جنگل سے وابستہ ان کے جنگلات پر ہے، تو ہمارے شیرانی قوم کے اور بلوچستان کی طرف میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ان کا ازالہ کیا جائے۔ آپ سب انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی عبدالاکبر چترالی صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی منسٹر بیرونی دورے پر جاتا ہے تو اسپیکر اس کا اعلان کرتا ہے کہ فلان مقصد کے لیے فلان منسٹر بیرونی دورے پہ ہے، وہ نہیں آ سکتا، اور یہ ہونا چاہیے۔ یہ ممبر کو پتہ نہیں لگتا کہ ہمارے منسٹر جو ہیں کہاں گئے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں۔ جو کام ہمارے مولانا عبدالشکور صاحب نے کیا ہے، اگر یہ حقیقت ہے تو میں ان کو مبارکباد اور تو ان کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی دے دیتا ہوں۔ لیکن
لیکن اس ضمن میں ایک ضمنی کوشچن بھی میں کرتا ہوں مولانا صاحب سے کہ ایک طرف تو حاجیوں کو کہا جاتا ہے کہ 8.5 لاکھ روپے آپ جمع کریں، اور مولانا صاحب نے فرمایا کہ 6.5 لاکھ تک ہم لے کے آئیں گے. تو ایک تو اس کا نوٹس لے لیں، نمبر 1. دوسری بات جناب اسپیکر یہ تھا کہ میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آج 11 بجے اجلاس تھا، 12:15 بجے آپ تشریف لے آئے. چاہیے تو یہ تھا کہ آج جو پہلے سے ایک بات کی جا رہی تھی کہ قبر میں راحت ہے، آرام ہے، اور یہ 3-4 سال ہمارے ذہنوں کو بنایا جا رہا تھا. جب یہ حکومت آئی تو اب قبریں کھودنا شروع کر دیے. رات کو پیٹرولیم مصنوعات میں جو اضافہ کیا گیا یک دم 30 روپے فی لیٹر پہ جو اضافہ کیا گیا ہے، اور دوسری طرف عیاشیوں کے لیے باہر سے لگژری گاڑیاں منگوائی جاتی ہیں، سامان تعیش منگایا جاتا ہے، لوگ عیاشیوں پہ ہیں اور ان کو کنٹرول نہیں کیا جاتا. لیکن دوسری طرف غریبوں پر جو بم گرایا گیا ہے، چاہیے تو یہ تھا جناب اسپیکر کہ آپ یہ کوسچن آر بھی چھوڑ دیتے اور اس پر آپ بات کرتے کہ ڈیبیٹ کرتے. اس پہ ممبران جو ہے اپنے تجاویز حکومت کے سامنے رکھ دیتے، ہم بھی اپنے تجاویز رکھ دیتے. ہم کسی کی مخالفت میں نہیں، صرف یہ ملک جو ہے یہ ہمارا ہے. جناب اسپیکر، آج اس ملک کو اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ ہم IMF کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ غریب کا چولہا بھی چل رہا ہے یا نہیں، غریب کو 2 وقت کی روٹی بھی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، غریب کیا کر رہا ہے، رات کو وہ سوتا بھی صحیح ہے یا نہیں، اس کے اوپر چھت ہے یا نہیں. لیکن ہم قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں، IMF کو سلام کرتے جا رہے ہیں، ان کے پاؤں پر پڑتے جا رہے ہیں، خاصے کرتے جا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ دے دے. ہم کل یہ نہ ہو، میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں جناب اسپیکر، کل یہ نہ ہو کہ ہم کہہ دیں کہ ہم ایٹمی چترالی صاحب وائنڈ اپ کریں. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. In exercise of the power conferred by the clause 1 of Article 54 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I hereby provoke the National Assembly session summoned on Monday, the 9th May 2022, on the conclusion of its business. SD Dr. Arif Alvi, President.